نکاح کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح آدھا ایمان ہے۔ کیا معنی اس کا؟ کہ انسان کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے جو بندہ نکاح کرتا ہے۔ غیر شادی شدہ ایک نماز پڑھے تو اسے ایک نماز ہی کا ثواب ملتا ہے۔ غیر شادی شدہ کمارا آدمی ایک نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب، لیکن شادی شدہ آدمی اگر ایک نماز پڑھتا ہے تو 21 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مالک مولا کیا وجہ ہے کہ غیر شادی شدہ یہ بھی مسلمان ہے، اس نے بھی قرآن کو مانا، اسلام کو مانا، جنت کو مانا، دوزخ کو مانا، فرشتوں کو مانا، قبر کو مانا، قبر کی زندگی کو مانا، میدان محشر کو مانا، میزان کو مانا، ہر شے کو مانا، اگر وہ نماز پڑھے غیر شادی شدہ تو ایک نماز کا ثواب، اور شادی شدہ نماز پڑھے تو 21 نمازوں کا ثواب۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اب شادی شدہ بندے کے ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی جڑ گئے، یعنی اب اس پر اس کی بیوی کے حقوق آ گئے، اس لیے جو ہے اس کا ثواب بڑھا دیا کہ وہ بیوی کو چھوڑ کے حقوق العباد پورے کرتے ہوئے، بچوں کے حقوق پورے کرتے ہوئے اب رب کا حق ادا کر رہا ہے، اس لیے ثواب کو بڑھا دیا۔ حدیث پاک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند باتیں رسولوں کی سنت میں سے ہیں، یعنی ہر رسول نے ان پر عمل کیا، سب رسولوں نے ان کو اپنایا، یہ اپنا سنن المرسلین ہے، یعنی کہ رسولوں کی سنتوں میں شامل ہے۔ کون کون سی؟ پہلے نمبر پہ فرمایا مسواک کرنا، پہلی چیز اکثریت کے ساتھ بلکہ تمام رسول اس سنت پر کاربند رہے، اس عمل پر جو ہے وہ عمل کرتے رہے کہ مسواک کرنا۔ مسواک نبی کریم علیہ السلام کی بھی سنت اور تمام رسولوں کی سنت، اور مسواک سے پاکیزگی ملتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو مسواک کو اپنا لیتا ہے مرتے ہوئے مسواک کرنے کی برکت سے اللہ اس کو کلمہ نصیب فرمائے گا۔ دوسرا النکاح، یعنی کہ نکاح کرنا، یہ رسولوں کی سنت ہے، تمام مرسلین نے، تمام رسولوں نے اس پر عمل کیا۔ نکاح کرنا یہ رسولوں کی سنت ہے۔ اور نمبر 3 خوشبو لگانا، صفائی ستھرائی پاکیزگی، عطر لگانا، خوشبو لگانا، یہ رسولوں کی سنت میں شامل ہے۔ اور حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نصیحتیں فرمائیں۔ اب وہ نصیحتیں، حضور کی ہر نصیحت اعلیٰ، لیکن ان نصیحتوں کا عالم کیا ہوگا کہ بتانے والے امام الانبیاء ہیں اور سننے والے امام الاولیاء ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ علی چند باتوں میں جلدی کیا کرو، حالانکہ اسلام جلدی سے منع کرتا ہے کہ جلدی میں جو ہے وہ کیے جانے والے فیصلے اور کیے جانے والے کام بعض اوقات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن اسلام ہی نے فرمایا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ علی چند باتوں میں جلدی کیا کرو۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چند باتیں جن میں جلدی کی جائے؟ عرض کیا جب حیدر کرار شیر خدا نے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تو ادا کرنے میں جلدی کیا کرو۔ نماز کا وقت ہو گیا، اب یہ نہیں سوچنا کہ میں تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گا، آدھے گھنٹے بعد پڑھ لوں گا، 15 منٹ بعد پڑھ لوں گا، تھوڑی دیر ٹھہر جاتا ہوں، آرام کر لیتا ہوں، یہ کام کر لیتا ہوں۔ نہ، اب سارے کام چھوڑ دو، پہلے نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد پھر کوئی اور کام کرو۔ تو نماز کی ادائیگی میں جلدی کرنا، یہ حضور علیہ السلام ساری امت کے لیے نصیحت فرما رہے ہیں اور ساری امت کی تعلیم کے لیے فرما رہے ہیں۔
جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کی ادائیگی میں جلدی کرنا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا جب بیٹی جوان ہو جائے، جب بیٹی یا بیٹا جوان ہو جائے تو جوڑ کا رشتہ مل جائے، دونوں کے جوڑ کا رشتہ مل جائے تو نکاح کرنے میں جلدی کرنا۔ آج بچوں کی عمریں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور ماں باپ اسی وجہ سے نکاح نہیں کر رہے کہ بچہ کوئی کاروبار کرے یا بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، بچہ کچھ کمانا شروع ہو جائے، بچہ یہ کرنا شروع ہو جائے، بچہ وہ چھوٹی بہن کی شادی کر لے، فلاں کام کر لے، فلاں کام کر لے، مکان خرید لیں، دکان خرید لیں تو پھر بچے کی شادی کریں گے۔ یاد رکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کمارا بچہ ماں باپ نے جان بوجھ کر ان کی شادی لیٹ کی تو کمارا بچہ جو گناہ کرے گا وہ ماں باپ کے سر لکھا جائے گا، بیٹی کرے یا بیٹا کرے، جو گناہ کریں گے۔ اب ان کو بھی گناہ ہوگا جو بچے کر رہے ہیں اور ماں باپ کو بھی گناہ ہوگا جن ماں باپ نے بچوں کے نکاح میں تاخیر کی۔ تو فرمایا کہ جب بیٹی اور بیٹا جوان ہو جائے تو نکاح میں جلدی کرنا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آگے فرمایا اگر تمہارے اوپر کسی کا قرض ہے اور تم نے ادا کرنا ہے تو اس قرض کی ادائیگی میں جلدی کرنا۔ آج کا مسلمان پیسے پاس موجود ہیں، دینے کو دل نہیں کرتا، گلے میں موجود ہیں، دکان میں موجود ہیں، بینک میں موجود ہیں، گھر میں موجود ہیں، لیکن چونکہ دینے نہیں اور دینے ہیں تو تھوڑے تھوڑے کر کے دینے ہیں تاکہ محسوس ہی نہ ہو، اگلے کی چاہے رقم جو ہے وہ برباد ہو جائے، ہمارا معاملہ سیدھا رہنا چاہیے۔ تو ایسے بندوں کے بارے میں بھی شریعت نے، اسلام نے ایسے بندوں کی مذمت کی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس کے پیسے دینے ہیں ہاتھ جوڑ کے شکریہ ادا کر کے فوری طور پہ لٹایا جائے تاکہ زندگی کے اندر معیار بھی بنے اور ویار بھی بنے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر قرض دینا ہے تو قرض کی ادائیگی میں جلدی کرو۔ اگر اس سے پہلے موت ہو گئی تو اولاد اگر مکر گئی، اولاد کہے کہ میں نے نہیں دینے تو پھر کیا کریں گے؟ حساب تو ہم سے ہوگا، موجیں اولاد مانیں گی اور حساب ہم سے ہوگا۔ آخرت میں یہ کرنسی تو چلنی نہیں، نہ قبر میں یہ کرنسی ہے، نہ پاکستانی نوٹ، نہ ریال، نہ درہم، نہ دینار، نہ یورو، نہ ڈالر، یہ قبر میں تو چلیں گے نہیں، نہ آخرت میں چلیں گے، نہ قبر میں چلیں گے۔ تو پھر جو ہے دنیا کے اندر ادا کر کے دنیا سے جانا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی انتقال کر جائے، فوت ہو جائے، کسی کا وصال ہو جائے تو اس کے کفن دفن میں جلدی کرنا۔ یہ 4 کام حضور نے فرمائے۔ آج بھائی کینیڈا سے آ رہا ہے، بیٹا دبئی سے آ رہا ہے، لہذا برف خانے میں جمع کروا دی جائے۔ میت کو برف خانے جمع کروا کر تکلیف دے رہے ہیں، کس انتظار میں کہ او جی بیٹے نے منہ دیکھنا ہے، بیٹی جو ہے وہ کراچی ہے، وہ اتنے گھنٹے میں پہنچے گی، وہ فلاں رشتہ دار آ رہا ہے، وہ فلاں آ رہا ہے، اس کو بلانا ہے، اس نے دوسرے ملک سے آنا ہے، دوسرے شہر سے آنا ہے۔ تم نے اسلام نہیں پڑھا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے، وصال ہو جائے، فوت ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ اس کے کفن اور دفن میں جلدی کرو۔ حضور فرمائیں جلدی کرو، اور آج کا مسلمان جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے وہ برف خانوں میں جمع کروائے، مردہ خانوں میں جمع کروا دیا جائے۔ 2 دن 3 دن جو ہے وہ ہفتہ لاشیں جو ہیں وہ میتیں برف خانوں میں اور مردہ خانوں میں پڑی رہتی ہیں، اور اس کے بعد بیٹا آیا، بھائی آیا، یا بہن آئی، یا بیٹی آئی، رشتہ دار آئے، پھر جو ہے وہ مردے کو دفنایا گیا۔ ایسا کرنا جو ہے وہ بلا اجازت شرعی جو ہے وہ اسلام میں منع ہے۔ لہٰذا جیسے ہی انتقال ہوا بس کچھ تھوڑی دیر جو ہے وہ وقفہ کرے، جتنا وقفہ آسانی کے ساتھ شہر والے رشتہ دار جو ہیں وہ پہنچ جائیں اور کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیٹی ہو یا بیٹا جیسے ہی نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں، یعنی جوان ہو جائیں، تو ان کا فوراً نکاح کر دیا جائے۔ یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی۔
اور کئیوں نے تو شرط لگائی ہوتی ہے کہ جب تک تم 50,000 نہیں کماؤ گے، لاکھ نہیں کماؤ گے، 2 لاکھ نہیں کماؤ گے، اس وقت تک تمہاری شادی نہیں کرنی، جب تک یہ کاروبار نہیں چل جاتا تب تلک تمہاری شادی نہیں کرنی، جب تلک بہن کی شادی نہیں ہو جاتی تمہاری شادی نہیں کرنی۔ حالانکہ اسلام نے کہا کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے جیسے ہی جوان ہو جائیں، نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں، بلوغت کی عمر تک پہنچ جائیں، اسلام کہتا ہے، شریعت کہتی ہے، قرآن فرماتا ہے، محبوب کا فرمان بتاتا ہے کہ فوراً اس کا نکاح کر دیا جائے۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے، توجہ طلب جملے ہیں، ہم نے جہاں میں دیکھا، ہم نے جو ہے وہ پوری کائنات میں دیکھا، کیا دیکھا کہ جہاں نکاح سستا ہوتا ہے وہاں زنا مہنگا ہو جاتا ہے، جہاں نکاح سستا ہوتا ہے وہاں زنا مہنگا ہو جاتا ہے، اور جہاں نکاح مہنگا ہو جاتا ہے وہاں زنا سستا ہو جاتا ہے۔ تو نکاح کو مہنگا بھی نہیں کرنا چاہیے، ضروری نہیں کہ دھوم دھڑکے کے ساتھ ہی شادیاں کی جائیں۔ پوری کائنات کے مالک ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عطا سے مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جنت کی کنجیاں، کائنات کے تمام خزانوں کی کنجیاں رسول اللہ کے دست مبارکہ میں ہیں، ہاتھ مبارک میں ہیں، لیکن اس کے باوجود جب بیٹی کا نکاح کیا تو چند چیزیں دے کے رخصت کر دیا، اور ایک جوڑا دیا، چند چیزیں دیں اور رخصت کر دیا۔ اس بات کے انتظار کرنا کہ 10 20 لاکھ 50 لاکھ 30 لاکھ جمع ہو جائے اس کے بعد بیٹے اور بیٹی کی شادی کروں گا، یہ بھی مناسب نہیں۔ سادہ سا جو ہے وہ ولیمہ کیا جائے، نکاح پڑھا کے جو ہے وہ دلہن کو گھر لایا جائے۔ اگر بیٹی کا نکاح کرنا ہے تو چند جوڑے، چند چیزیں بنا کر، اور ایسے رشتہ دار تلاش کیے جائیں جو لالچی نہ ہوں، تانا زنی کرنے والے نہ ہوں، بدبخت نہ ہوں، بیٹی کو جو ہے وہ تانے دینے والے نہ ہوں۔ چند چیزیں بنائی جائیں، جتنی آپ کی توفیق ہے آسانی سے بنا سکتے ہیں، اور بیٹی کو رخصت کر دیا جائے۔ جب شادی ہو جائے تو ایک دوسرے سے محبت کا تعلق رکھنا، پیار کا تعلق رکھنا، چاہت کا تعلق رکھنا، یہ دونوں میاں بیوی کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ پہلے ذمہ داری ماں باپ کی تھی کہ نکاح کرنا، وقت کے ساتھ نکاح کیا جائے، اور آج کا موضوع جو ہے وہ مرد کی 4 خوبیاں ہیں۔ آج کا موضوع کیا ہے جی؟ مرد کے اندر 4 خوبیاں ہونی چاہیے، لیکن یہ 4 خوبیاں جو اسلام نے بیان کی ہیں تو ہزاروں کے مجمع سے بھی پوچھا جائے کہ جناب کھڑے ہو کے بتائیے کہ جو اسلام نے بتایا، اسلام نے فرمایا، اسلام نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کے اندر 4 خوبیاں ہونی چاہیے، وہ کون کون سی ہیں؟ کھڑے ہو کے بتاؤ۔ تو شاید ہی جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں مجمع ہو، یہاں تو 20 اور سینکڑوں کی تعداد میں ہے نا، تو اگر جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں بھی ہو تو شاید اکا دکا بندہ کھڑا ہو کر بتائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام پڑھتے نہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے نہیں، اسلامی کتب جو ہے وہ ہمارے گھر میں موجود دستیاب نہیں ہیں۔ تو 4 خوبیاں مرد کے اندر کون سی ہونی چاہیے سنیے۔ پہلے نمبر پر مرد کو، شوہر کو ذمہ دار ہونا چاہیے۔ شوہر کیا ہو جی؟ ذمہ دار ہو۔ بعض نوجوان بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ شادی کی ہے نوجوان نے، لیکن شادی کے فوراً بعد یہ کہہ دیا کہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ میری ذمہ داری نہیں، جو اس گھر میں جو معاملات کریں گی امی کریں گی۔ تم نے کپڑا لینا ہے، تم نے جوتی لینی ہے، میک اپ لینا ہے، کوئی کام کرنا ہے، میکے جانا ہے، جو بھی معاملہ ہے وہ امی جانے، امی کا کام جانے۔ اب اس نے ذمہ داری سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا۔ نکاح تیرے ساتھ ہوا ہے، امی کے ساتھ نکاح نہیں ہوا۔ امی اور ابے کا ادب کرنا، احترام کرنا، تعظیم کرنا، تکریم کرنا، یہ اسلام کا حکم ہے، مگر ذمہ داری جو ہے وہ ماں کی نہیں ہے، ذمہ داری شوہر کی ہے۔ اب شوہر کو یہ تمام چیزوں کی ذمہ داری لینی ہوگی، ماں کے سپرد نہیں کرنا۔ اور نہ ہی جو ہے وہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، وہ بچی آئی ہے ایک اپنا وطن چھوڑ کے، اپنا گھر چھوڑ کے، بھائیوں کی محبت چھوڑ کے، باپ کا پیار چھوڑ کے، ماں کی شفقت چھوڑ کے، اپنا ویڑا، اپنا آنگن، اپنی خوشیاں، اپنے گڈیاں پٹولے چھوڑ کر وہ تیرے پاس آئی، اور آتے ہی جو ہے وہ تو نے ماں کے سپرد کر دیا۔ اب ماں نے جو ہے وہ
چڑھا لی بازو اور تیار ہو گئی، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، اس سے پابندی اس سے پابندی، اور بالکل وہ فرعون بن گئی۔ اور پھر چند مہینوں یا چند دنوں کے بعد ایسے گھروں میں حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کی ضرورتیں پوری کرنا، جائز ضرورتیں پوری کرنا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ماں کی ذمہ داری یا شوہر کے باپ کی ذمہ داری نہیں۔ لہٰذا ماں کے سپرد یا باپ کے سپرد یا بڑی بہن کے سپرد نہیں کرنا، بلکہ شوہر نے بیوی کو جو ہے وہ اپنے ہی ذمہ داری کے اندر رکھنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، بعض ایسے گھر بھی میں نے دیکھے کہ اگر بیوی گئی ہے تو اس گھر میں نند کا حکم چلتا ہے، بڑی بہن کا۔ اب بڑی بہن نے جو اشارہ کرنا ہے وہی ہوگا، بڑی بہن نے کہنا ہے کہ یہ لینا ہے تو وہ لیں گے، یہ نہیں لینا تو نہیں لینا، یہ معاملہ کرنا ہے تو کرنا ہے، یہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ نانا جن گھروں میں جو ہے وہ ایسے حالات ہو جائیں تو ان گھروں سے سکون روٹھ جاتا ہے۔ نند کا حکم جو ہے، ماں باپ اگر گھر میں موجود ہے تو ماں باپ کا حکم چلے گا، لیکن ذمہ داری شوہر کی اور بیوی کی جو ہے وہ شوہر لے گا، اپنے نہ ماں باپ کو دے گا نہ اپنی بہن کو دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سفر میں تھے تو آپ کی زوجہ کو درد زا لگ گئیں، یعنی کہ اپنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دینے والا تھا، تو قریب وقت آ گیا، دردیں لگ گئیں۔ اور جب آپ کو پتہ ہے شادی شدہ حضرات کو کہ دردیں لگ جائیں تو عورت کو سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے، زیادہ سردی لگتی ہے۔ اب دردیں لگ گئی تو موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں نکلے، تو دیکھا کہ سامنے ایک درخت ہے اور درخت میں آگ لگی ہے، تو آگ لینے کے لیے قریب گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کلامی شروع کر دی، اللہ نے کلام کرنا شروع کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے لیے بیوی کے کام گئے تھے، رب نے نواز دیا، کرم کر دیا کہ کلام شروع کر دیا۔ اللہ نے کلام کلیم اللہ جو ہے وہ لقب عطا کر دیا، کس وجہ سے؟ بیوی کے کام گئے تھے۔ تو بیوی کے کام نہ بڑی بہن کرے گی، نہ چھوٹا بھائی کرے گا، نہ بڑا بھائی کرے گا، نہ باپ کرے گا، نہ ماں کرے گی، بلکہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کرے۔ سمجھ آئی جی؟ آگے سنیے، دوسری ذمہ داری اور مرد کے اندر جو دوسری خوبی، پہلی میں نے کیا کہا، پہلی خوبی کیا ہونی چاہیے؟ اچھا، جو کنوارے ہیں وہ بھی توجہ کریں تاکہ آئندہ وقت میں ان کے یہ باتیں کام آئیں، اور جو شادی شدہ ہیں وہ ڈبل توجہ کریں۔ دوسری جو ہے وہ خوبی مرد کے اندر ہونی چاہیے، کوئی بتائے گا جی؟ پہلی ذمہ داری بتائیں جی، پہلی خوبی مرد کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ ذمہ دار، مرد ذمہ دار ہو۔ 10 مرتبہ بیوی نے کہا کہ واش روم کی ٹینکی لیک ہے، شاور لیک ہے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز ٹوٹ گئی، فلاں چیز آنے والی ہے۔ اب مرد سنی انسنی کر دیتا ہے، ہاں جو ہر ٹائم بیوی جو ہے وہ پیچھے پڑی رہے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ حالات اور ہیں۔ لیکن اگر بیوی بھی گھر کی ذمہ داری لیتی ہے اور آپ کو جائز چیز کہہ رہی ہے کہ فلاں چیز آنے والی ہے، تو اس پر توجہ بھی دینی چاہیے اور بیوی کی ضرورت بھی پوری کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ تحمل مزاجی، بیوی کے ساتھ یا ویسے ہی مرد کے اندر دوسری خوبی ہونی چاہیے تحمل مزاجی۔ کون سی ہونی چاہیے جی؟ یہ چوتھی خوبی میں نے بیان کی یا تیسری؟ دوسری خوبی ہے تحمل مزاجی۔ یہ مرد کی شان ہے، مرد کی آن ہے اور مرد کی خوبی ہے، اور مرد کے اندر، جس مرد کے اندر تحمل مزاجی ہوگی وہی مرد جو ہے وہ مرد کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ بعض دوست چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر میں دنگا فساد لڑائی جھگڑا کھڑا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کو اتنا کھینچتے ہیں کہ وہ اپنا پانی کے اندر مدانی ڈال رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ لسی کی طرح رڑکتے گھر کے اندر جو ہے وہ ماحول، ایسا ماحول بنا لیتے ہیں، جنگی ماحول اور عجیب و غریب قسم کا ماحول چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ تو لہٰذا یاد رکھیں ذہن میں بعض مرتبہ اپنے استادوں کے پاس جاتا اور میں کہتا حضور اگر کسی کی شکایت لگاتا تو مجھے مسکرا کے فرماتے کہ تو انساناں نال رہنا ہے، فرشتیاں نال نہیں رہندا۔ انسانوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، فرشتوں کے ساتھ نہیں رہتے۔
اور ہمارا مزاج ایسا ہو چکا ہے کہ اگر ہم فرشتوں کے ساتھ بھی رہتے تو ہم ان کے بارے میں بھی نعوذ باللہ یہ کہہ دیتے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہم انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ یہ باتیں کریں آپ کہ انسان غلطیاں کرتے ہیں، جن کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں انہوں نے غلطیاں کرنی ہیں، ان سے قصور ہونے ہیں، ان سے اونچ نیچ 19-20 ہونی ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ان رشتوں کو ہم نے قبول کرنا ہے۔ اب جو ہے وہ اس نے غلطی کی، اس کو بھی چھوڑ دو، اس نے غلطی کی، اس کو بھی ختم، اس نے غلطی کی، یہ بھی آج کے بعد میرا نہیں، یہ بھی میرا نہیں۔ ایک دن آئے گا کہ آپ تنہا رہ جائیں گے، اکیلے رہ جائیں گے۔ ہمیں رشتوں کو غلطیوں سمیت قبول کرنا ہے۔ اگر اسی طرح ایک بندے نے غلطی کی اور اس کو چھوڑ دیا، پھر دوسرے نے کی اس کو چھوڑ دیا، چھوڑتے رہے، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ رشتے تلاش کریں گے مگر رشتے بڑی دور جا چکے ہوں۔ رشتوں کو اسی طرح سے قبول کرنا ہوگا۔ حدیث پاک میں فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم سے سب سے زیادہ بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے اہل خانہ میں سب سے بہتر ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹھیک ہے۔ آپ باہر گئے دوستوں کے ساتھ تو خوش گپیاں بھی ہیں، مسکراہٹ بھی ہے، چاہت بھی ہے، محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، تحائف کا لین دین بھی ہے، چہرہ بھی کھلا ہوا۔ جیسے ہی گھر گئے تو 12:30 بج گئے، اب منہ پھول گیا، اب عجیب و غریب شکل بنا کے جب گھر میں داخل ہوں گے تو گھر کا ماحول کیسے ہوگا؟ بلکہ طریقہ اسلام نے یہ بتایا، بسم اللہ پڑھ، مسکراتے ہوئے گھر کے اندر سیدھا قدم رکھ اور بلند آواز سے سلام کر، اللہ تیرے رزق میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ آدم بو، بچے بھی ڈر گئے، گھر والی بھی ڈر گئی، آ گیا فسادی، اب آ گیا بھی اس نے جو ہے وہ کسی نہ کسی بات پہ پکڑ کرنی ہے، کسی نہ کسی بات پہ بدتمیزی کرنی ہے، بد اخلاقی۔ اب بچے بھی جو ہے وہ ڈر بھاگ کے، اگر انہوں نے کوئی کھلونے کوئی چیزیں بکھیری تھی جلدی جلدی سمیٹو، آ گیا ہے جو ہے وہ آدم خور۔ لہٰذا اس طرح کا ماحول گھر کے اندر ہوگا تو رحمتیں نازل نہیں ہوں گی، برکتیں نہیں ہوں گی، اپنائیت نہیں ہوگی، قربت نہیں ہوگی۔ اب بعض لوگ بڑے پھول رہے ہوتے ہیں، جی میرے بچے مجھ سے بڑا ڈرتے ہیں، میری بیوی بڑا گھبراتی ہے، مجھ سے ڈرتی ہے۔ میں کہتا ہوں تیرے شر سے ڈرتی ہے، اور یہ ڈرتی ہے وہ اپنی عزت کی وجہ سے۔ اور بچے، اور یہ جب بچے جوان ہو جائیں گے، بچے اس کے ساتھ لگ جائیں گے، پھر تجھے پتہ چلے گا یہ ڈر تجھے کتنا مہنگا پڑا ہے بڑھاپے میں۔ تو یہ کوئی ڈر نہیں کہ بچے ڈر کے بھاگ جائیں، سائڈ پہ ہو جائیں اور پریشان ہو جائیں، بلکہ بچے چاہ کے ساتھ، خوشی کے ساتھ دوڑتے ہوئے دروازے تک آئیں، آپ کو جپا ڈال کے ملے، بیوی مسکراتے ہوئے ایک ایک منٹ صبح سے لے کے رات تک ایک ایک منٹ جو ہے وہ گزارنا اوکھا ہو کہ کب میرے سر کا سائیں، کب میرا شوہر گھر آئے گا اور کب میں اس کو دیکھوں گی۔ یہ ماحول ہونا چاہیے گھر کا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صفیہ حضور علیہ السلام کی زوجہ ہے، اور یہ حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے ایک شہزادے کی زوجہ تھی، یعنی بادشاہوں کے گھر سے آئی تھی۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے جو بڑے تھے وہ یہودی تھے اور یہ مسلمان تھی، تو دوسری ازواج میں سے شکر رنجی ہو گئی، تو کسی دوسری زوجہ محترمہ نے ان کو کہہ دیا کہ تیری ماں تو یہودیہ کی بیٹی ہے، یعنی تیرے بڑے تو یہودی ہیں۔ یہ بات کہہ دی تو یہ رونا شروع ہو گئی۔ حضور علیہ السلام گھر آئے، گھر آ کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنی زوجہ محترمہ سے، ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ عرض کیا کہ حضور مجھے فلاں آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ تم یہودیہ کی بیٹی ہو، تم تو یہودی کی بیٹی ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ان کو یہ جواب دینا تھا کہ میں ہارون علیہ السلام کی بیٹی ہوں، اور میرے چچا کا نام موسیٰ علیہ السلام ہے، اور میرے شوہر کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ اب کتنے خوبصورت انداز کے ساتھ حضور علیہ السلام گھر کا ماحول جو ہے وہ بہترین فرما رہے ہیں۔ اب یہ نہیں کیا کہ اچھا تمہیں یہ کہا، میں پوچھتا ہوں ان کو، میں جاتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، بلکہ فرمایا کہ تم نے یہ جواب دینا تھا۔ جب حضور علیہ السلام نے
یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم نے یہ کہنا تھا کہ تم ہارون علیہ السلام کی بیٹی ہو، اور یہ جواب دینا تھا کہ میرے چچا کا نام موسیٰ علیہ السلام ہے اور میرے شوہر کا نام محمد رسول اللہ ہے، تو وہ مسکرانا شروع ہو گئیں اور کہا کہ یہ باتیں تو میرے ذہن میں نہیں تھی، میں بھی اعلیٰ نسب کی ہوں، میرے بھی آباء و اجداد نبی ہیں۔ تو یعنی کہ گھر کا ماحول شوہر بہتر بنا سکتا ہے۔ شوہر کے ہاتھ میں جادو کی چھڑی ہوتی ہے، لیکن شوہر کو پتہ نہیں جادو کی چھڑی کیا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھا چڑھا کر گھر کا ماحول کا ستیہ ناش کر دیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے روب ڈالا، دبدبہ ڈالا، 2 گالیاں نکالی، 1 تھپڑ مارا تو بیوی ڈر گئی، گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، بیٹھ گئی، اسے سمجھ آ گئی نہ راز کی بات ہے، سمجھ نہیں آئی، بلکہ وہ دل میں ایک کدورت کا بیج لگائے گی، اور وہ بیج وہ پودا بنے گا، پودا درخت بنے گا۔ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے اور عمر گزر چکی ہوگی، اس وقت وہ سارے ایک ایک کر کے آپ سے بدلے لے گی، اور آپ کے بچوں کو بھی آپ کا باغی بنا دے گی، پریشان کر دے گی، گھر کا ماحول بگڑ جائے گا۔ لہٰذا کبھی بھی دل کے اندر زوجہ کے، بیوی کے دل کے اندر اپنی نفرت کا بیج نہیں بونا۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ جو شوہر کے حوالے سے بزرگوں نے لکھا، فرمایا کہ سب سے برا جملہ یہ ہے، سب سے برا جملہ جو شوہر بولتا ہے اپنی بیوی کے حوالے سے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، دھمکی دیتا ہے، سب سے برا جملہ جو ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، فارغ کر دوں گا، میکے بھیج دوں گا یا طلاق دے دوں گا۔ اب یہ سمجھتا ہے کہ اس دھمکی سے یہ سدھر جائے گی، لیکن اس دھمکی سے اس کو کتنا، شوہر کو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے شوہر نہیں جانتا، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ بیوی جو ہے وہ محتاط ہو جاتی ہے کہ یہ تو بندہ جذباتی ہے، بدتمیز اور بد اخلاق ہے، یہ تو کبھی بھی مجھے چھوڑ سکتا ہے، یہ تو کسی موقع پر جو کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے آج اتنی سی غلطی پر اس نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، کل بڑی غلطی ہو گئی تو اس نے تو واقعی طلاق دے دینی ہے۔ وہ پھر دائیں بائیں آگے پیچھے توجہ کرنا شروع کر دیتی ہے، اپنے لیے دوسرا آپشن ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے کہ اگر اس نے طلاق دے بھی دی تو میرے لیے بھی تو کچھ سیفٹی ہونی چاہیے، میرا بھی تو سیف راستہ ہونا چاہیے۔ شوہر نے یہ جملے کہہ کے اپنی بیوی کو بیگانہ کر دیا۔ اب وہ سمجھتا ہے وہ سدھر گئی، شوہر سمجھتا ہے کہ میں نے جب سے یہ دھمکی دی ہے اس وقت سے اس کے اندر بہتری آئی۔ نہ یہ تیری بے وقوفی ہے، تجھے نفسیات کا پتہ ہی نہیں، تجھے قرآن و حدیث کا پتہ نہیں، تو نے اپنی زوجہ، اپنی بیوی کو اپنے سے بیگانہ کر دیا۔ اب وہ تجھ سے محتاط ہو جائے گی اور دوسرے آپشن پہ ہمیشہ غور رکھے گی، محبت میں کمی آئے گی، پیار میں کمی آئے گی، اور جو اعتماد کا رشتہ ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ تو میاں بیوی کے اندر اعتماد کا رشتہ بہترین اور مضبوط ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند آئے، بیوی کے اندر ہم ہیں مرد حضرات، ہمارے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ناپسندیدہ ہیں، لیکن ہمیں اپنے عیوب نظر نہیں آتے، اپنی غلطیاں گناہ نظر نہیں آتے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، امام بخاری نے پورا باب باندھا اپنا زوجین کے حقوق کے حوالے سے، پورا باب باندھا اور فرمایا کہ حضور نے فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کے اندر کوئی بات ایسی نظر آئے جو تمہیں ناپسند ہو تو غور کرنا، بیوی کو دیکھنا، کوئی بات تو ایسی ہوگی جو تمہیں پسند ہوگی۔ اگر اس کے اندر 10 غلطیاں ہیں تو اس کے اندر 90 خوبیاں بھی تو ہیں۔ ہم نے کبھی خوبیوں کی طرف، ہم وہ گندی مکھی ہیں کہ جو ہمیشہ گند پہ بیٹھتے ہیں، کبھی ہم نے خوبیاں نہیں دیکھی کہ میری بیوی کے اندر کون کون سی خوبیاں ہیں۔ ہمیشہ غلطیاں، ہمیشہ جو ہے وہ ویک پوائنٹ ڈھونڈتے ہیں، کمزوریاں تلاش کرتے ہیں، اس کا لہجہ دیکھتے ہیں، انداز دیکھتے ہیں۔ پورا مہینہ وہ گھر کو صاف رکھے، ایک دن نہیں رکھا تو پورے مہینے کی محنت کو اس کے منہ پہ مار دیا۔ پورا مہینہ سالن میں نمک ٹھیک تھا، مرچ ٹھیک تھی اور بہترین کھانا تھا، ایک دن نمک اور مرچ میں تھوڑی سی کمی بیشی ہو گئی۔ اب وہ ریبورڈ تو نہیں ہے، نہ وہ مشین ایسی جو ہے وہ مشینری ہے کہ جس میں آپ نے جو کمپیوٹر میں لگا دیا، جو لکھ دیا وہی ہوگا، اس سے کمیاں بیشیاں ہوں گی۔ حالات اوپر نیچے، اپ ڈاؤن، ذہنی معاملات، ڈپریشن، دیگر معاملات ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ بس جیسے جیسے یہ اشارہ کرتے جائیں،
جو شوہر یہ سمجھتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو حکم دیا اس پر عمل کر رہے ہو؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا جو حضور علیہ السلام نے فرمایا بالکل اسی طرح زندگی گزار رہے ہو؟ کہتا نہیں۔ تو میں نے کہا بیوی سے یہ توقع کیوں رکھتے ہو کہ جیسے میں انگلی گھماتا جاؤں بیوی گھومتی جائے؟ اس کا اپنا دماغ ہے، جیتا جاگتا انسان ہے، اس کے اندر اپنی روح ہے، اپنی عقل ہے، اپنا شعور ہے، غصہ بھی آتا ہے، طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، موڈ آف اور آن بھی ہوتا ہے، لیکن مرد یہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ عورت کے اندر ایک خرابی ہے تو اس کے اندر 9 خوبیاں بھی ہوں گی، وہ بچوں کو بھی سنبھالتی ہے۔ 2 دن بچوں کو سنبھال کے دیکھیں، جن کے چھوٹے بچے ہیں، 2 سال کا بچہ، 4 سال کا، 5 سال کا، 8 سال کا، 7 سال کا، 2 دن جو ہے وہ سنبھال کے دیکھیں، تیسرے دن دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ وہ گھر میں کھانے بناتی ہے، طرح طرح کے کھانے، گھر کی صفائی ستھرائی، کپڑے استری کرتی ہے، حتیٰ کہ وہ آپ کے جرابیں تک سنبھال کے رکھتی ہے، آپ کے جوتے صاف کرتی ہے، جوتوں کو سنبھال کے رکھتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے، آپ کی شرعی ضرورت کو پورا کرتی ہے، مہمانوں کا خیال رکھتی ہے، آپ کے گھر والوں کا خیال رکھتی ہے، چوکی دارہ وہ کرتی ہے، اور ہر قسم کی جو ہے وہ ضروریات آپ کی پوری کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور پھر ہر وقت لڑائیاں جھگڑے، گھر کا ماحول ستیہ ناش کر کے رکھا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ ایک شخص حضرت عمر کی بارگاہ میں آیا اپنی بیوی کی شکایت لگانے، کہنے لگا کہ میں جاتا ہوں اور حضرت فاروق اعظم سے بات کرتا ہوں۔ آگے دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کی آواز بلند تھی، اور وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بات پر آپ کی شکر رنجی چل رہی تھی اندر۔ اب وہ باہر کھڑا تھا دروازے پہ، وہ کہنے لگا ان کے اپنے گھر کے حالات یہ ہیں تو یہ میں ان سے کیا مشورہ کروں؟ وہ واپس جانے لگا تو فاروق اعظم باہر تشریف لائے، فرمایا کدھر آئے تھے؟ مسئلہ بتایا۔ کہنے لگا حضور اپنی زوجہ کی شکایت لگانے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر لگاؤ۔ کہنے لگا نہیں حضور اب نہیں لگانی، میرے حالات تو کچھ بہتر ہیں، یہاں کے حالات تو اس سے بھی اوپر ہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ، جو عورت میرے بچوں کو بھی سنبھالے، میرے گھر کو بھی سنبھالے، مجھے کپڑے بھی دھو کے دے، کھانے بھی دے، ہر طرح کی خدمت بھی کرے اور کئی سال کرے اور معاوضہ بھی کچھ نہ لے، اگر وہ کبھی غصے میں کوئی بات کر دے تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں گے تو کون سی کمی آ جائے گی؟ تو لہٰذا جو ہے وہ جب یہ بات سنی اور فرمایا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بیویوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، میں اس وجہ سے نرمی کے ساتھ پیش آتا ہوں، تو اس نے کہا ساری بات سمجھ گیا۔ اب وہ گھر گیا، اس کے گھر کا ماحول بھی بہتر ہوا۔ ایک بزرگ شیر کی سواری کرتے تھے، شیر کی سواری، شیر کو سنبھالنا آسان ہے، بیوی کو سنبھالنا اوکھا ہے۔ شیر کی سواری کرتے تھے تو ان کے پاس ایک مرید آیا شکایت لگانے کے لیے، تو اس نے کنڈا کھڑکایا تو کہا کہ وہ بزرگ کہاں ہے؟ گھر ہیں بابا جی۔ تو زوجہ نے بڑے سخت جملے اور بڑے ادب میں کمی والے جملے، پتہ نہیں باہر پھرتا ہوئے گا، پتہ نہیں کدھر ہے، مجھے نہیں پتہ، وہ باہر ہی پھرتا رہتا ہے، جاؤ باہر جا کے ڈھونڈ لو، اب نہ دروازہ کھٹکھٹانا، جویں دے مرید اویں دا پیر۔ اب اس طرح کے جملے، سخت جملے بولے۔ وہ کہنے لگا ادھر تو حالات ہی جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہیں، بڑا پریشان ہوا، واپس جانے لگا تو وہ بزرگ شیر کی سواری کر کے آ رہے تھے۔ کہا حضور ادھر شیر سنبھال لیا جے تے کار۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ شیر پر بیٹھا ہوں اسی گھر والی کی وجہ سے بیٹھا ہوں۔ کہا حضور وہ کیسے؟ فرمایا کہ یہ مجھے صبر کرنے کا موقع دیتی ہے، میں صبر کرتا ہوں، اللہ اس پر اجر دیتا ہے، اور اجر میں اتنا بڑا مقام دے دیا کہ اللہ نے شیر کی سواری عطا فرما دی۔